السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے 1 مئی 2023 کا، جب ایک طیارہ کولمبیا کے ایک چھوٹے سے ایمازونین قصبے اراراکورا سے اڑان بھرتا ہے، جس میں 7 لوگ سوار تھے۔ پائلٹ ایک نوجوان 34 سالہ ویلنسیا اور اس کے 4 بچے، لیزلی، لوسینی، ٹائن اور کرسٹن۔ دراصل ویلنسی اپنے قبائلی علاقے کو چھوڑ کر بوگاٹا شہر میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی خوشگوار زندگی کی تیاری کر رہی تھی، لیکن اڑان کے ٹھیک 35 منٹ بعد طیارہ ایمازون کے وسیع، گھنے اور غیر دریافت شدہ حصے پر ہچکولے کھانے لگتا ہے۔ پائلٹ نے ٹریفک کنٹرول سسٹم سے رابطہ کیا اور اطلاع دی کہ جہاز کے پنکھے بند ہو گئے ہیں، میں اترنے کے لیے مناسب جگہ تلاش کر رہا ہوں، لیکن وہ ایسا نہیں کر پایا۔ جیسے ہی کال ختم ہوئی، طیارہ تیزی سے زمین کی طرف آنے لگا اور درختوں سے ٹکرا کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اس حادثے کے تقریباً 2 ہفتے کے بعد کولمبیا کے اسپیشل آپریشن سولجر ملبے پر پہنچتے ہیں تو انہیں 3 لاشیں ملی، پائلٹ، نوجوان اور ویلنسی، مگر وہ بچے، ان کا وہاں پر کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہاں، لیکن انہیں وہاں پر پھلوں کے آدھے کھائے ہوئے ٹکڑے اور چھوٹے قدموں کے نشانات ملے، جس نے اس امید کو جنم دیا کہ شاید بچے اب بھی زندہ ہو سکتے ہیں۔ اگر ہاں تو کہاں؟ بچوں کو تلاش کرنے کے لیے بعد ازاں علاقے کے جنگل کا علم رکھنے والے مقامی لوگوں اور 200 فوجیوں کو جنگل میں بھیجا گیا۔ بچوں کا اس طرح بچ جانا اور مل جانا تقریباً ناممکن لگ رہا تھا، کیونکہ ایمازون کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک جنگل ہے۔ یہ ایک برساتی جنگل ہے کیونکہ یہاں سارا سال بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ جنگل جنوبی امریکہ کے 9 ممالک تک پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کا 60% حصہ صرف برازیل میں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق جنگل 1 کروڑ سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ برازیلین کمپنی پیٹروبراس نے دریائے ایمازون کے قریب سے زمین میں بور کر کے سیمپلز اکٹھے کیے اور اعداد و شمار کا تجزیہ کر کے اس بات کا پتہ لگایا کہ دریائے ایمازون کا آغاز تو کروڑوں سال پہلے ٹرانس کانٹیننٹل دریا کے طور پر ہوا، لیکن اس کی یہ موجودہ شکل جس میں اب یہ بہہ رہا ہے تقریباً 25 لاکھ سال قبل وجود میں آئی۔ زمین کی 20% آکسیجن صرف ایمازون کے درخت اور پودے پیدا کرتے ہیں۔ دنیا کے 40% جانور، چرند پرند اور حشرات الارض ایمازون میں پائے جاتے ہیں۔ ایمازون کی مقامی تنظیموں کے مطابق اب بھی آبادی کا 9% جو کہ تقریباً 30 لاکھ بنتا ہے، وہ 350 سے زائد جنگلی قبائل کی شکل میں آباد ہے اور وہ 300 سے زائد مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ یہ لوگ 21ویں صدی میں بھی کیسے جنگلی انداز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جنگل کے چند علاقے اتنے گھنے ہیں کہ وہاں سورج کی روشنی بھی ٹھیک سے نہیں پہنچ سکتی اور دن میں بھی رات محسوس ہوتی ہے۔ وہاں پر ایسے زہریلے حشرات پائے جاتے ہیں جو اگر آپ کو کاٹ لیں تو چند منٹ میں آپ مر سکتے ہیں۔ دریائے ایمازون سینکڑوں چھوٹے دریاؤں کو اپنے ساتھ شامل کرتا ہوا 6600 کلومیٹر بہتا ہوا سمندر میں جا گرتا ہے۔ یہاں مچھلیوں کی 3000 اقسام پائی جاتی ہیں۔ میٹھے پانی کے آبی جانداروں کی سب سے زیادہ اقسام یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ جنگل میں تقریباً 30% ایسے بھی جاندار ہیں جو ابھی تک بے نام ہیں۔ یہاں کی مکڑیاں، جن کا سائز 12 سے 15 انچ کے درمیان ہے، اتنی بڑی اور طاقتور ہیں کہ یہ پرندوں کا شکار کر لیتی ہیں۔ یہاں پر پھلوں کی 20,000 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں۔ اس کا ابھی تک صرف 10% حصہ ڈسکور کیا جا چکا ہے۔ یہ جنگلات اتنے گھنے ہیں، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، اگر آپ یہاں پر موجود ہوں اور بارش شروع ہو جائے تو تقریباً 10 منٹ بعد پانی آپ تک پہنچے گا نیچے۔
حشرات الارض کی 25 لاکھ اقسام یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ جانوروں کی 2000، نباتات اور پرندوں کی لاکھوں اقسام کا گھر ہے یہ جنگل۔ ایک تحقیق کے مطابق اب تک 40,000 پودوں، 1300 پرندوں، 1380 رینگنے والے جانوروں کی اقسام دریافت کی جا چکی ہیں۔ یہ تھا جنگل کا مختصر تعارف۔ اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بچوں کی تلاش کا کام اس وقت شروع ہوا جب تباہ ہونے والے طیارے کے ملبے سے ان کی لاشیں نہیں ملی۔ 200 فوجیوں اور مقامی لوگوں نے جنگل کے 320 مربع کلومیٹر رقبے کو چھان مارا، مگر بچے نہ مل سکے۔ خیال کیا جاتا ہے بعض اوقات امدادی کارکن بچوں سے محض 100 میٹر کی دوری پر بھی پہنچ گئے، مگر جنگل کے دلدلی اور بہت زیادہ گھنے ہونے کی وجہ سے وہ بچوں سے رابطہ نہ کر پائے۔ 40 دن تک یہ تلاش جاری رہتی ہے اور آخر ایک دن اچانک انہیں ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ یہ آواز قریب ہی ایک گھنے درخت کے نیچے سے آ رہی تھی۔ جلد ہی انہوں نے لیزلی کو ڈھونڈ لیا، جس نے 1 سالہ کرسٹن کو اٹھایا ہوا تھا اور اپنی بہن لوسینی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور قریب ہی درختوں کی اوٹ میں ٹائن بھی چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ بچے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فوجی ان کو اپنے ساتھ ملٹری کیمپ لے گئے۔ بعد میں انہیں وہاں سے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ کولمبیا کے صدر گسٹاؤ پیٹرو نے بچوں کی عیادت کے لیے ہسپتال کا دورہ کیا۔ بچوں کی تلاش کا سہرا مقامی لوگوں کو دیا گیا جو فوجیوں کے ساتھ تھے۔ جنرل سانچز نے صحافیوں کو بتایا کہ بچے ہمیں مل گئے ہیں۔ اس خبر کے ساتھ ہی پورے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کولمبیا کی فوج کے سربراہ ہیرالڈو نے ٹویٹ کی، وہ مقصد جو ناممکن دکھائی دے رہا تھا حاصل کر لیا گیا۔ لیزلی، جو کہ محض 13 برس کی تھی، اس نے کس ہمت اور بہادری سے اس گھنے جنگل میں، جو کہ خطرناک جانوروں، کیڑوں اور سانپوں سے بھرا ہوا ہے، خود کو اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو 40 دن تک زندہ رکھنے کے لیے بقا کی جنگ لڑی۔ مقامی لوگوں، سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز پر بچی کی بہادری کی بہت تعریف کی گئی۔